جب چاند دکھنے سے پہلے حجامت بنوا لیں وہ لوگ اور پھر بیچ میں بال نہ کٹائیں، بس قربانی کرنے کے بعد سویرے سے کچھ نہ کھائیں اور قربانی جا کر نماز جلدی سے پڑھیں فجر اس کی عید کی۔ اور اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں ذرا سی احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے لوگوں کو، جو بتایا جا رہا ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے اس میں احتیاط برتنی چاہیے، اور سویرے سے نماز پڑھ کے اپنے اپنے قربانیاں کرنی شروع کر دو، اور قربانی کر کے اور اس کے گوشت سے کلیجی سے جب کچھ پیٹ میں جائے کچھ نہ جائے، ہے نا، اگر حصہ لیا ہے تو اس سے جو ہے کھانا کھائے۔ اس کو یوں کہتے ہیں لوگ روزہ کھول لے، اس سے تو روزہ تو ہے نہیں اصل وہ، مگر روزے جیسا ہے، یعنی رکنا ہے اتنی دیر کے لیے۔ جو آدمی صبح کو کچھ نہ کھائے اور نماز سے فارغ ہو کر قربانی کر کے اپنے قربانی کے گوشت سے کھائے، اتنی دیر تک اس کو کچھ نہ کھانے پر 60,000 نفل عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ دیکھا کتنا بڑا نفع ہو۔ اور بال نہ کٹوانا، جب حلال ہو جائے وہ جانور، اب اپنی حجامت بنوا لو، کیوں یہ حاجیوں جیسا ہو گیا۔ حاجی بھی پہلے حج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے حلال ہوتے ہیں اور پھر وہ قربانی کرتے ہیں پھر خود حلال ہوتے ہیں۔ تو جس طرح حاجی کر رہے ہیں اسی طرح ہم کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان حاجیوں کے ساتھ ثواب میں شامل ہیں۔ کتنا بڑا نفع، کتنی بڑی خیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ تو قربانی میں بھائی قربانی تو کرنی جس کے ذمہ ہے ضروری ہے۔ پہلے سے پہلے مسئلہ نا گھڑو، یوں کہنے لگا بس اتنی قیمت خیرات کر دو، بھائی غریبوں کو بہت پریشان لوگ ہیں، خون اللہ بہا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو یوں کہنے والے کہ صدقہ کرو۔ صدقہ رمضان میں کہا تھا تم نے، کتنا کیا ہے نا، اب تو خون بہانے کا مطالبہ ہے۔ اب تم یوں نہیں کہہ سکتے مال لے لو، وہ تو یوں کہہ رہے ہیں جان دو، ہم جان دیں گے۔ اور اللہ نے کہا جاؤ میں تمہاری جان نہیں لیتا، اولاد دے دو۔ ہم نے کہا اللہ اولاد لے لو، کہا میں تمہاری اولاد نہیں لیتا، بس ایک جانور دے دو۔ جو وہ مانگے اسے چون کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تم ایمان کیا لائے ہو؟ تو اس لیے جس کے پاس ہے وہ خون بہائے اور اس کے ساتھ ان گوشت ان کو پہنچائے جن کو بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتا یا پریشان حال ہے، اور احتیاط برتیں اس کی کھال کی۔ جی کھال اب کہیں تو جاتی نہیں مدرسوں میں، اب تو گڈھا کھود کے کھال کو اور اپنا جلا دو یا آگ گڈھے میں دبا دو۔ اتنا ضرور کریں کہ ہر حصے دار اپنے حصے میں سے اگر 2,000 کا حصہ ہے تو 2,100 کا لگا لو، اور اپنی طرف سے 100 روپے مدرسے میں یا کسی غریب کو دے دو، جیسے پہلے دیا کرتے تھے، کھال دیا کرتے تھے غریبوں کو مدرسوں میں۔ تو ہر حصے دار اپنے حصے میں سے 100 روپے، 2,000 کا حصہ ہے تو 100 روپے اور لگا دیں، وہ مدرسے میں پہنچا دیں، تو دین کا کام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو دنیا چاہتی ہی ہے کہ دین اسلام مٹ جائے، تو تم بھی مٹانا چاہتے ہو، ہے نا۔ ان کو کہاں سے چلے گا کام، کیسے خرچ ہوگا؟ دین اگر اس مدرسے نہ ہوئے تو دوستوں نہ تبلیغ ہے، نہ ہماری مسجدیں ہیں، نہ ہمارا دین ایمان، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ان کا خرچ کہاں سے؟ اب دیکھو ان کی بدماشوں کی چال ترکیب، جو بدماش ہوتے ہیں نا، بڑی ترکیب جادوگر۔ ابھی موبائل میں ایک نمبر آیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے پاس موبائل میں فون آئے اور 140 سے شروع ہو تو اسے بالکل بھی نہ اٹھانا نہ سننا، ورنہ تمہارا سارا کھاتہ ختم ہو جائے، سارا جتنا ہوگا بینک میں بیلنس سب لٹ جائے۔ 4 نمبر دے رکھے تھے 140 سے شروع۔ دیکھا چور، جس کام پہ جو محنت کر رہا ہے اسی کی سوچ رہی ہے، اسی کی اس کو سوچ رہی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے نا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا اس طریقے سے، تو دوستو یہ چور بھی یہی سوچتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والوں کو اتنا اناج، اتنی فیس دی جائے گی پڑھنے والوں کو، پہلے پڑھانے والوں کو دیا کرے تھے، اب دور الٹا آیا، جیسے ڈیزل کا بھاؤ بڑھ گیا، اب دور الٹا آ گیا، اب فیس الٹی پڑھنے والوں کو دے گا استاد، سرکار کی طرف سے امداد دی جائے گی۔ کیوں کہ بھوک میں تو یہ ویسے پریشان ہو گئے، لاک ڈاؤن میں کمائی ان کی نہیں رہی۔ ارے اناج ہی ہاتھ آئے گا بچوں کے ذریعے سے، مدرسے میں کیا دے گا، وہاں تو اور خود گھر سے خرچ کرنا پڑے گا۔ تو دین سے ہٹانے کی دیکھا کفر کی کتنی بڑی محنت ہے۔ تو مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اللہ کا کلام اگر زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، اگر اللہ کا کلام زندہ نہیں تو ہم بھی زندہ نہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر سر سے لے کر پیر تک ساری زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارو، عورتوں کا حق کیا ہے،
باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، ملٹری کا قانون کیا ہے، فوجداری کا مقدموں کا قانون کیا ہے، یہ سارے کے سارے قانون خدا نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ہے نا. تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں چین و سکون تو وہ اسلام کے اندر ہے، اور اسلام ملے گا جو ہے ان کہاں سے؟ قرآن حدیث کے جاننے والوں، صحیح جاننے والوں سے. میں نے کہا صحیح جاننے والوں سے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسئلہ بھی پوچھو تو کسی اللہ والے سے پوچھو، خالی عالم سے نہ پوچھو. کسی عالم سے پوچھا، حضرت جی کہاں میں گانے بجانے کا کام کروں، ڈھول کی پٹوں، اور یہ پیشہ بتاؤں میں حرام، تو جب میرا جی چاہے چھوڑ دوں سے بالکل اور دوسرا کام کروں، تو عالم کیا کہے گا؟ ہاں بھائی یہ تو حرام ہے، صاف لکھا ہے حرام ہے، چھوڑ دو اور دوسرا کام کرو. حرام ان کا کیسے توبہ کر لی، چھوڑ دیا. دوسرا کام ملا نہیں اور دعا خوب کر رہا ہے پھر بھی نہ ملا، تو کیا کہے گا؟ حرام بھی چھوڑا، اللہ نے کو پھر بھی ترس نہ آیا اور دعا بھی میری قبول نہ کری، میں تو ادھر کرا نہ ادھر کرا. اور کسی اللہ والے سے اگر پالنا پڑتا، حکیم روحانی ہوتے تو وہ یوں کہتے ابھی مت چھوڑو، دل سے تو تم شرمندہ ہو چکے ہو، لیکن حلال تلاش کرو، جب حلال مل جائے اسے چھوڑ دینا، ابھی تو گناہ کما رہے ہو، پھر کفر پہ آ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرنے یوں کہو گے اللہ میاں نہیں سنتا، اللہ نے سنی نہیں، میں کیا کرتا، پھر میں وہیں چلا گیا. تو دیکھا ایمان کا بچانا فرض ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے صحیح جو نیک راہ پر صراط مستقیم پر چلنے والے بزرگ ہیں ان کی اتباع کی توفیق دے، تاکہ قرآن و حدیث پر عمل ہو سکے. اور دنیا میں ہمیں دین کا ڈنکا بجانا ہے، خود اپنے گھروں میں اپنے زندگی میں دین پہلے پیدا کرنا اور اپنے جی سے مقابلہ کرنا، یہ بڑا جہاد ہے. کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو، وہاں میدان میں جا کر تیر اور بم لے کر کھڑے ہونا، ایک تو یہ جہاد ہے، لیکن یہ چھوٹا سا جہاد ہے. بڑا جہاد یہ ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، مال میں سے 40واں نکال کے غریب کو دینا مشکل ہو رہا ہے. تو اب اپنے جی سے مقابلہ کرو کہ پھینک دو سے چادر کو اور چھوڑ دو بستر کو اور کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، یہ ہے جہاد، ہے نا. جو مال بیٹھ رہا ہے زکوٰۃ کا، اس کا حساب نکال کر فوراً اس کو ادا کرنا اور اس سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ترکیب بنانا، یہ جہاد نہیں. تو سب سے پہلا جہاد کس کا ہے؟ ہمارا اپنے جی سے. بال کیسے کٹواؤں پوچھ لو، اللہ سے رسول سے پوچھ لو. اللہ رسول تو ان کے جانشین ہیں عالم، وہ بتائیں گے بال کس طرح رکھنا جائز ہے، کس طرح ناجائز، جائز ناجائز کو تم دیکھو، سمجھے نہیں؟ اچھا ہر چیز، کسی چیز کو دیکھ لو، مسلمان کی داڑھی ہو تو بری لگتی ہے اور مودی کی داڑھی ہو تو کسی کو بری نہیں لگتی. کیا بات ہے نا؟ کیا بات ہے؟ مردوں کے داڑھی کی ضرورت تھی، اللہ نے دی، عورتوں کے داڑھی کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کسی کو دیا ہے اس کی مصلحت اور حکمت ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے، قرآن حدیث کے اندر جو ہے جواب موجود ہے، اور اسی کے اوپر سارے عالم کی بنیاد ہے. ورنہ جن لوگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کس طریقے سے چین نصیب کرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کو جا کے جنگل میں اونٹ ادھر چل رہے ہیں، اپنا بھی ایک درخت کے نیچے پتھر رکھ کے سر کے نیچے اور آرام کر رہے ہیں ہوا میں، تاکہ آرام کر لو تھوڑی دیر. کوئی باہر سے دوسرے ملک سے قاصد آئے، کہا وہاں عرب کے مکے کے بعد اس سے مدینے کے جو بادشاہ ہیں ان سے ملنا. بادشاہ نے کہا وہ تو ادھر جنگل میں گئے، اور جنگل میں گئے. کسی پوچھا بادشاہ کہاں گئے؟ کہاں؟ وہ پڑے درخت کے نیچے. دیکھو بادشاہ درخت کے نیچے اور پتھر سر کے نیچے رکھ کے پڑے گا بادشاہ. تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، انہیں اطلاع دے دی جو اس کا سر چاہیے. اس بادشاہ نے کہا مجھے اس بادشاہ کا سر چاہیے، مسلمانوں کے بادشاہ کا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ جا کے دیکھا انہیں روز آنا آوے اور اس درخت کے نیچے لیٹ گیا. اوپر سے انہیں جا کے تلوار لے کر کے اپنا پردہ تھا اور وہاں چھپ کے بیٹھ گیا. جب وہ جا کے لیٹے اور جا کے اپنے خراٹے لینے شروع کر دیے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں ہوا میں، تو اس نے سوچا اب موقع ہے، بس تلوار چمک گئی اور خوب انعام پاؤں گا بہت بڑا. نیچے اترنے کے لیے جو سرکنے لگا، نیچے کو جو دیکھا سو رہے خراٹے کی آواز آ رہی، یوں دیکھا اور پیروں کی طرف جو نگاہ گئی
बड़े बड़े सर के 2 शेर तलवों से को उनकी जीभ से यूं चाट रहे हैं, सहला रहे हैं। अब वो मस्ती हो गई, बस इसकी तो हवा खराब हो गई, तलवार तो वहीं रह गई इसकी, और गिड़गिड़ा के वहीं रह गया, तलवार हाथ से छूटी, नीचे गिर गई। हजरत उमर की आंख खुल गई, उठे देखा तो वो शेर चले। आपने इशारा कर दिया, यूं शेर के यूं झुक के सलाम करके चले गए। ये देख रहा है तलवार कहाँ से आई, ऊपर देखा, नीचा उतर, वो तो उतरना ही था, नीचा उतर। क्या किस्सा है कि जी इसी तरह मुझे बादशाह ने हमारे भेजा था कि आपका सर उतार कर ले जाऊं। फिर क्या हुआ, मैंने जब देखा आपके तलवे शेर चाट रहे हैं और आप सो रहे हैं आराम के साथ, सुकून की नींद ले रहे हैं। अल्लाह की मदद, मेरा वली थका हुआ है हुकूमत के काम कर करके, पब्लिक तो मरती फिर रही है, और आज गवर्नर और दरोगा जी, फलाने जी, सब के सब ऐश के अंदर पड़े हुए। इन्हें क्या जरूरत है पब्लिक की, कोई मरो कोई गिरो। और वो हजरत उमर रात को गश्त करते हैं, दिन में जाके जंगल में थोड़ी देर आराम के लिए सांस ले रहे हैं। अल्लाह उनकी किस तरह हिफाजत कर रहा है। तो उनका जब सर लेने तुझे भेजा था तो अपना इनाम वसूल कर ले भाई, जाके मेरा सर ले जा, ले सर हाजिर है। उन्होंने कहा हुजूर सर कैसा, तो मेरा इस जान तुम्हारे ऊपर कुर्बान। मैं वही कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ तो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, जबरदस्ती फैला। बताओ ये गवाहियां मौजूद हैं, तलवार उसके हाथ से छूटी या हजरत उमर के पास तलवार थी, चाहते तो वहीं सर कलम कर दे, है ना। ये अखलाक थे। आज हमारे अंदर से अखलाक खत्म हो गए। आज मुसलमान के पैर खींच रहा पकड़, तो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हाँ भाई ये मुसलमान ऐसे ही हो, तो ये किस तरह आपस में लड़ रहे, मर रहे, मार रहे, इनका तो मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि हमारे अखलाक बिगड़ गए, क्योंकि इस्लाम के नाम हमारे पास है, मुसलमान नहीं हमारे पास नहीं, तो करनी चाहिए नहीं हासिल। इसलिए बुजुर्गों के पास बैठना जरूरी है, सीखना जरूरी है, पूछ पूछ कर चलना जरूरी है। खुद पूछो, हम बताएं तो हमारा एहसान समझो। हम जो तुम्हें समझा रहे हैं ये हमारी दुश्मनी है या मोहब्बत है। जो तुम्हें बिगाड़ना चाहते हैं उनसे तो तुम पास रखते हो, वो तो तुम्हारे दोस्त हैं। जो दोस्त हैं उनको दुश्मन समझते हो, कितनी बड़ी गलती की बात। अल्लाह ताला अपने फजल से तौफीक दे। तो कुर्बानी करनी है, जिसके जिम्मे भी ना हो, जब भी कुर्बानी करने की हिम्मत करे, जहाँ और काम करता है ये भी करे, हाँ कर्ज ना करे, कर्ज ना करे। अगर कर्ज करे भी तो उसका देने का पास इंतजाम भी हो, फिर देने का जब तो हो सकता है, वरना नहीं। हाँ, कुर्बानी के बदन पे जितने बाल हैं, एक बकरा आपने ज़िबा किया, जितने उसके बदन पे रुआं और बाल है, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमा, और खून का कतरा जमीन पर गिरा और अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, सारे गुनाह माफ। इतना बड़ा काम छोड़ने का, वो काम वो चीज इससे हासिल नहीं हो सकती। जो हाथ दाहिना हाथ काम करेगा वो बायां तो नहीं करता। एजाज का करता होगा, इसका एक ही हाथ है, इसके एक ही हाथ है बेचारे के, इसका तो दोनों हाथों का एक ही हाथ काम करे।